ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی فیس بک چلا رہا تھا، تو فیس بک چلاتے چلاتے میرے سامنے ایک ویڈیو آ گئی، اور اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا کہ ایک مسجد تھی، اور اس مسجد میں آدھے جماعتی نماز پڑھ رہے ہیں اور آدھے جماعتی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ پیشمام کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر انہیں باہر لے کر آتا ہے، یعنی وہ جو ممبر کی جگہ پر وہ جو نماز پڑھا رہے ہیں نا پیشمام، اس کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر وہ شخص یعنی انہیں لے کر آ رہا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ تو پھر میں نے اس واقعے کی تحقیق کی، تو میں نے دیکھا کہ یہ جو پنجاب کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے جسیال، تلہ گنگ اس کو پکارتے ہیں، اس کا ایک علاقہ ہے جسیال۔ اس میں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں چندے کی بنیاد پر، چندوں پر یعنی لڑائی کی ان لوگوں نے، اور یعنی مسجد کا قبضہ ایک کمیٹی کرنا چاہتی ہے کہ ہم مسجد کو اپنے پاس لیں، دوسرے چاہتے ہوتے کہ ہم لیں۔ تو جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ آتا رہا، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال، اور یہی مال ہے جس کی وجہ سے اس مسجد میں اس طرح کے لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو یعنی وہ چندوں کے معاملے پر لڑ رہے تھے۔ ہم تو آج سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ علی بھائی تو یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی ان لوگوں نے جو اسلام کی دھچیاں اڑائی ہے، پیچھے آپ 100 سال پیچھے دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات، اور اس کے بعد دیوبندیوں کے فتاوی جات، اس کے بعد بریلویوں کے فتاوی جات یعنی اہل حدیثوں کے، اس کے بعد شیعہ تھوڑے ماڈریٹ ہیں، لیکن پھر بھی یعنی یہ سارے ایک ہی کھیت کی مولی ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر نے نیا فرقہ بنا دیا، ان کو شرم نہیں آتی جو مسجدوں میں لڑ کر ایک پیشمام کو ٹانگوں سے گھسیٹتے ہیں؟ اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر نے نیا فرقہ بنا دیا، انجینئر امت میں فساد پھیلا رہا ہے۔ اوے لانتیو، تم اپنے کرتوت تو دیکھو، تم کہتے ہو علی بھائی نے فساد پھیلایا ہے، فساد تو تم لوگوں نے پھیلایا ہے جو چندوں کے اوپر لڑتے ہو، چندوں کے اوپر جھگڑے کرتے ہو۔ اور علی بھائی واحد اسکالر ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نہ چندہ دو، یعنی مجھے نہ چندہ دو۔ میں نے آج سے سال پہلے علی بھائی سے بات کی، تو میں نے کہا میں آؤں گا، میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آؤں گا، تو انہوں نے علی بھائی نے کہا نہیں بھائی مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یار یہ کس مٹی کا بنا ہوا بندہ ہے؟ دیکھیں آپ، یعنی کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف میرے پاس آئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب سے آئیں، اس کے ہی ریفرنس سے آئیں اور مجھ سے بات کریں اور محبت کریں، بس اور کچھ نہیں۔ نہ مجھے آپ چندہ دیں، نہ مجھے آپ پیسے دیں، کچھ بھی نہ دیں۔ تو اللہ کے شکر سے ایسے بندے ہونے چاہیے نا کہ دین پر کام کریں، اور وہ یہ کہ خالص دین کے لیے۔ تم تو چندوں پر لڑتے ہو، تم تو پیسوں کے لیے کرتے ہو۔ آپ لوگ چینل جو یوٹیوب کے بنائے ہوئے وہ سارے ویڈیو ایڈز پر، اور جہاں جس مسجد میں آپ بیان کرتے ہو تو ایک بندہ آتا ہے اور 500 روپے آپ کو دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے ایک یعنی بنایا ہوا تھی سیٹنگ کہ بھائی میں نے 15,000 لینے ہیں آج کے اس ٹور کے، میں نے 20,000 لینے ہیں، آتے ہیں نا ہمارے پاس۔ بھائی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جلسہ کرانا ہے تو پہلے کہتے ہیں مولوی کا پیسے ہاتھ کرو، تو پھر ایک بندہ پورے گاؤں میں جاتا ہے، یعنی کس گھر سے 100 روپے لیا، کس گھر سے 200 روپے لیے، کس گھر سے 300 روپے لیے۔ وہ کہتا ہے بھائی ہمیں دیں، ہم مولوی صاحب جو آئیں گے نا اس کو دیں گے۔ تو ان کے یہ کرتوت ہیں، ان کے یہ حال ہے کہ
چندوں پر یہ پلتے ہیں، اور چندے جو انہیں ملتے ساتھ مل کے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر ان کے آرڈر دیکھے، انہیں کھانے بھی اچھے کھلائے. میں گیا تھا نا ان کے کسی اہل حدیث کی مسجد میں، تو پہلے ہم نے پیسے دیے تھے انہیں اہل حدیثوں کو، اور اس کے بعد پیسے کے بعد جب ہم بیٹھے ان کی پنڈال میں بیٹھے، ہم نے کھانا کھایا. کھانا ہمیں ملے یعنی کیا کہوں، چنے والے چاول، اور ان مولویوں کو بڑے بڑے مرغیاں کھلائی جا رہی تھی. تو دیکھیں یہ یعنی اتنا کس طرح کماتے ہیں. بات اب آگے نکل جائے گی، میں اس موضوع پہ آؤں. تو یہ حال ان کا، یعنی چندوں پر یہ پلتے ہیں اور چندوں پر یہ لڑتے ہیں، اور چندوں پر یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک ان کی منہ میں ہڈی نہ جائے نا تب تک یہ چین کا سانس نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت پر ہمیں لبیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارا جو یعنی آخرت کا جو دار و مدار ہے نا وہ سر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ویڈیو کا انتخاب کیا، سینسٹیو میڈیم ہے سارے، جیسے دیگر علماء ہیں وہ آتے ہیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنے سینسٹیو میڈیم کا انتخاب کیا. میں جاننا چاہ رہا ہوں آخر کیوں آپ نے ایسا اس میڈیم کا انتخاب کیوں کیا؟ نہیں، آج کا ماڈرن طریقہ تو یہی ہے نا میرے بھائی، کتابیں اگر لوگ پڑھتے ہوتے تو قرآن کا ترجمہ نہیں لوگ پڑھتے. ٹھیک ہے. تو میری لکھی ہوئی کتاب کسی نے پڑھنی تھی. بخاری مسلم کتنے لوگوں کے پاس ہے ترجمے کے ساتھ. ٹھیک. تو اب اگر لوگوں کے موبائلوں کے اندر بخاری مسلم یا قرآن کا ترجمہ آیا وہ اسی سوشل میڈیا کی برکت سے اور اس میڈیم کی وجہ سے. تو سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اس دور حاضر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنی بات پہنچا سکتا ہے. پہلے تو آپ ایک شہر کے اندر اپنی بات نہیں پہنچا سکتے تھے، تو اس لیے پھر میں نے اس کو اڈاپٹ کیا. تقریباً میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ اس معاملے میں ٹرینڈ سیٹر ہیں، آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے. الحمدللہ. سر جہاں پر مائک اور کیمرے کی فیسلٹیز ہیں وہیں پر اس کی رسپانسبلٹیز بھی کافی زیادہ ہیں. تو مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ایسے کہنا کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہیں میں ان سب سے سپیریئر ہوں، یا میرے یہ دو جملے میں نے کبھی زندگی میں بولے نہیں. آپ اپنے جھوٹ تو نہ میری طرف منسوخ کریں. میں نے آج تک نہیں یہ کہا کہ جی میرے اتنے فالوور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اور یہ وہ، یہ تو میں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. آپ اکثر کہہ دیتے ہیں، میرا کہنے کا مقصد میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کبھی فالوور کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا، میں تو ان کو اسٹوڈنٹس کہتا ہوں. ٹھیک ہے سر، آپ کی ویڈیوز میں اکثر یہ دیکھنے کو ملا آپ اپنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں. ہاں یہ بات کر رہا ہوں، وہ مجھے فخر ہے. بڑا پلیٹ فارم ہے. ہاں یہ بھی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تو سر آپ اس طرح کے جملے آپ کو نہیں لگتا کہ شخصیت پرستی کا تاثر دیتے ہیں؟ بے شک آپ کی نیت نہ ہو، بے شک آپ کی نیت نہ ہو، میں نہیں اس بات کی نہیں تائید کر رہا، اس آپ کی شخصیت پرستی اور خود پسندی کا تاثر دیتے ہیں، اور اس طرح اس میں سے کوئی خود پسندی نکلتی نہیں نا، کیونکہ خود پسندی تو تب ہوگی نا جب اس کے بعد میں کوئی ووٹ آپ سے مانگ لوں یا اپنا اکاؤنٹ نمبر آپ کو شیئر کروا دوں. کیا کیا اس میں سے دیکھیں، کسی بھی چیز سے جب کوئی مقصد اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ فائنل مقصد آپ کو پتا ہوتا ہے نا. مثلا آپ یہ کیمرے میں ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے کہ بعد میں اسے ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ چڑھائیں گے اور اپنے معاملات آگے چلائیں گے. اگر آپ نے یہ ریکارڈ کر کے ڈیلیٹ کر دینی ہے اور کسی اور کو دکھانی بھی نہیں ہے تو یہ فضول کام آپ کر رہے ہیں نا. تو مجھے بتائیں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے یہ آواز بلند کی، اس کے بعد میں اسے نکالتا کیا ہوں؟ صرف یہ کہ میں آپ سے آپ کی آخرت مانگتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں. باقی ظاہر ہے کہ یہ بات ہمیں اس لیے بتانی پڑتی ہے کہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے اور میں نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں تو آپ نے بھی پوری کرنی ہے. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. پھر قرآن میں ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی، ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک اعمال کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، مجھے بھی یہ تکلیفیں سہنی پڑی ہیں، تمہیں بھی یہ تکلیفیں سہنی پڑیں گی. یہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کرنا ہوتا ہے نا، کسی اور کی تو مثال نہیں دینی ہوتی ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کا معاوضہ کوئی طلب نہیں کرنا. تو وہ مولوی کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، یہ فرق ہے. ٹھیک.